السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، آج سے ہم شروع کر رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے قصے جو قرآن اور روایات میں مذکور ہیں۔ اس سلسلے کے پہلے حصے میں ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ زمین میں اپنا خلیفہ یا نائب بنائے تو اول اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک زمین پر سے ہر قسم کی سرخ، سفید اور سیاہ لے کر آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً زمین پر آئے کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مٹھی مٹی لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، اللہ کے واسطے مجھ سے مٹی نہ لیں، کیونکہ اس سے زمین میں خلیفہ پیدا ہوگا، اس کی اولاد بہت گنہگار ہوگی اور عذاب الہی کی مستحق ٹھہرے گی۔ میں مسکین خاک ہوں، عذاب کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو سن کر اور اللہ کی قسم کے باعث حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے۔ اسی طرح حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی یہ کام انجام نہ دے سکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ مٹی نے ان کو بھی قسم دی، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہو اسی کے حکم سے آیا ہوں، لہٰذا اس کی نافرمانی نہیں کروں گا اور تجھے لے کر ہی جاؤں گا۔ پس مٹھی بھر مٹی اس زمین سے اور رنگا رنگ تمام روئے زمین سے جمع کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے بھی تجھی کو مقرر کروں گا۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا، یا رب، تیری مخلوق مجھے دشمن گردانے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، میں ہر ایک کی موت کا سبب پیدا کروں گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا تو کسی کو بیماری میں، کوئی ڈوب کر مرے گا، کوئی جل کر، اور کوئی بلندی سے گرے گا، اور لوگ اس بات کو جان نکلنے کا سبب گردانیں گے۔ اس کے بعد فرشتوں نے وہ مٹی اللہ کے حکم سے طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان رکھ دی اور اس پر باران رحمت برسا تو 2 برس میں مٹی گیلی ہو گئی۔ چوتھے برس ریڑھ کی ہڈی بنی، 8 برس میں آدم علیہ السلام کی صورت بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا 40 برس تک بے جان وہاں پڑا رہا۔ ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو لے کر آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی پر پڑا ہوا ہے، تو حقارت سے ان کی طرف نظر کی۔ فرشتوں نے اس سے کہا کہ اس خاک سے اللہ کا خلیفہ پیدا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کی فرما برداری نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں داخل ہوا، مگر ناف تک ہی پہنچا تھا تو گرمی کے سبب باہر نکل آیا۔ اس کا حسد اور دشمنی اور بڑھ گئی اور اپنے منہ کا تھوک ان کے جسم میں ڈال کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابلیس لعین کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے نکال لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس تھوک سے کتے کو پیدا کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا بلند ہو تو روح پاک کو حکم جاری ہوا، ادخل ایھا الروح فی ھذا الجسد، یعنی اے جان داخل ہو اس بدن میں۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے ان کے جسم کے اطراف گشت کیا مگر اندر نہ جا سکی، اور عرض کی کہ خالق، میں جسم لطیف نورانی رکھتی ہوں اور یہ جسم اندھیرا میلا ہے، میں کس طرح داخل ہوں؟ تو آواز آئی، ادخل کرہا و اخرج کرہا، یعنی اے جان داخل ہو آدم کے تن میں نفرت سے۔ اس وقت جان پاک حضرت آدم علیہ السلام کی ناک کے راستے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ میں پھرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو فوراً جان دماغ سے حلق میں اور حلق سے سینے اور سینے سے ناف تک جا پہنچی۔ جہاں جہاں تک روح پہنچتی جسم مٹی، ٹھیکرے سے گوشت پوست، ہڈی، رگ اور آنت ہو جاتا۔ جب جان ناف تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، مگر وہیں زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ جلد باز ہوگا کہ اب تک آدھا تن گیلا ہے اور چاہتا ہے کہ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز یعنی شتاب کار۔ اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رحمت سے فرمایا، یرحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ پہلا جلوہ تھا، اس لیے جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت چمکدار پر زر و جواہر سے آراستہ جبہ اور سونے کا تاج پہن کر بیٹھے۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمام ملائکہ آدم کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں۔
حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا منکروں میں سے۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ابلیس کو کھڑے ہوئے دیکھا تو جانا کہ وہ ابلیس تھا جس نے سجدہ نہ کیا، تو وہ دوسری دفعہ پھر سجدے میں گر گئے شکرانے کے طور پر کہ انہیں سجدے کی توفیق نصیب ہوئی۔ تب رب العالمین نے ابلیس سے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس کس نے منع کیا تجھ کو کہ تو سجدہ کرے اس کو جسے میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، کیا تو نے تکبر کیا یا ہے تو بلند مرتبہ؟ ابلیس نے جو جواب دیا اسے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اس طرح فرماتا ہے انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، وہ بولا میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہوا اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے روز قیامت تک۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کی سینے پر آ گئیں اور وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، ملعون اور ذلیل و خوار ہوا۔ اسی وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا اے پروردگار تو نے مجھے ذلیل و خوار و مردود کیا آدم کے لیے، یہ شامت میری تھی۔ اور شیطان بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے اس دن تک کہ جب مردے زندہ ہوں، اور دوسری عرض یہ ہے کہ مجھے آدمیوں کے گوشت جلد اور رگوں میں دخل دے اور ان کی آنکھوں سے مجھے پوشیدہ رکھ۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دی اور فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک کہ جو دن معلوم ہے۔ پھر شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، قسم ہے تیری عزت کی میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے چند چنے ہوئے بندے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں میں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ کو تجھ سے اور ان سے جو تیرے راستے پر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت فرشتوں نے جنت الفردوس میں لے جا کر رکھا اور سب نعمتیں جنت کی ان کو عطا کیں، مگر تنہائی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو قرار و تسلی نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو جوڑ اور ہمسر پیدا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند میں مبتلا کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈی بائیں پہلو سے ان کی نکلوائی اور اس ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور خوبصورتی، ملاحت و حسن و جمال اور خوبیاں تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ بخشیں۔ سونے کا جبہ پہنایا اور سونے کا تاج ان کے سر پر رکھوایا اور سونے کے تخت پر بٹھایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کیا۔ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو دیکھا تو بے اختیار چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائیں۔ تب بارگاہ الہی سے آواز آئی خبردار اسے بے نکاح مت چھونا۔ تب آدم علیہ السلام نے ان سے نکاح کرنے کی تمنا کی۔ تب حق تعالیٰ نے تمام حاملین عرش کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حوا علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور مہر نکاح کا تسبیح و تحلیل و تقدیس اللہ تعالیٰ کی مقرر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تسبیح و تحلیل و ثنا خوانی اللہ تعالیٰ کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت حوا کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا الہی میں کہاں سے ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے بسط شوق 10 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین، اے آدم تم جنت میں جاؤ، تم اور تمہاری بیوی اس میں با فراغت کھاؤ پیو اور رہو، مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم پھر بے انصاف ہوگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عہد کیا اور آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ تو یہ تھی ویورز حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کی کہانی۔ اگلی مرتبہ ہم حاضر ہوں گے اس قصے کے ساتھ کہ کس طرح شیطان مردود نے حضرت آدم و حوا کو بہلا پھسلا کر جنت سے نکلوایا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔